محبت رسول کیوں اتنی ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ لوگوں نے عشق رسول کانفرنس نام رکھا ہے اس خوبصورت اجتماع کا۔ قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے۔ کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی۔ جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے۔ اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ ایک مثال دے لوں، بات آسان ہو جائے گی۔ جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، مکان ایک نہیں چار ہو، اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہوں، سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا، ہر شے ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف ہو، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو، بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے، وہ گھر صحیح چلتا ہے؟ آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ، یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا۔ حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں پاکستان، یہ سرکاری اعداد و شمار ہے۔ 95% گھروں میں اختلاف رائے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے۔ اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا، جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟ اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی۔ گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا۔ اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے، میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، کدھر کیا کروں؟ یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا۔ او بھائیو پیار بڑا ہی ضروری ہے، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا۔ محبت ہو جاتی ہے نا، چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا، عورت سے۔ بڑی توجہ سے بات سمجھنا۔ آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں۔
حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا، اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا۔ وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک باتیں ہوتی تھیں، میں لوٹ آتا تھا۔ فرماتے ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی۔ قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا۔ کہہ دیتے نا لوگ مولویوں نے کام کو نہیں، سانو تے اور بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ۔ فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی، سخت سردی تھی، رات لمبی تھی، میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا، کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، پاؤں پھوٹنے لگی، تو وہ نا بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی۔ جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی، ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا، مجھے وہ بری بھی نہیں لگی، ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے، سچا پیار ہے۔ یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں، تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے، میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا۔ تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا، اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی، پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے، پھر تیری زبان سے کوئی لفظ، اس لیے کہ محبوب پر غصہ۔ وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، ہمارے سنگی ہیں، وکیل ہیں، بیوی ان کی پروفیسر ہیں، کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پیشاب مبارک پی جاتے تھے۔ لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی، بڑی جلدی، اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے، اس رستے کے مسافر نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے، ناک سے رینٹھ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی، تمہارا شعبہ نہیں نا، تمہارا یہ شعبہ۔ کہنے لگے آپ سمجھا دیں، تو میں نے کہا بھائی سنو، آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے، ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں، یہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے، اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں، صفائی نہیں کرتے، بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا، میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا۔ کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے، جب اس کی اپنی شادی ہو جائے، اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے، پھر بھی کیا آتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے۔ اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا۔ یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی، پھر کوئی، اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے۔ تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے، جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو، جب تک بچہ غیر کا تھا، آواز کم کریں گی تھوڑی، جب تک بچہ غیر کا تھا
اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی، گھن بھی آ رہی تھی، اور پھر بچے نے الٹی کر دی، اماں کے کپڑوں پہ کر دی، اس کے گود میں کر دی، لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا، اب اس سے محبت ہو گئی۔ پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا، عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافروں مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں کوئی بیوقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔